نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے شمار شکر ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی فضیلتیں، رحمتیں، برکتیں لوٹنے کا موقع عطا کیا، ایسا ماہ مقدس عطا فرمایا جو رحمتوں برکتوں کا خزینہ تو ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوا ہے کہ کسی سال میں 5 جمعۃ المبارک آئے، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے اتنا ہی تھوڑا ہے۔ تمام تر حمد و ثنا اس پاک ذات کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رازق کائنات بھی ہے، معبود کائنات بھی ہے، مسجود کائنات بھی ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تمام تر کبریائی اس پاک ذات کے لیے ہے جس کو حکم کے تابع کائنات کی ہر چیز ہے، ذرہ ذرہ اس کے حکم کے تابع ہے۔ اس کی حمد و ثنا کما حق ہو کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں۔ اس کی حمد و ثنا اسی طرح ہے جس طرح خود اس نے اپنی حمد و ثنا بیان فرمائی ہے۔ نذرانہ عقیدت بر ذات کبریا پیش کرنے کے بعد درودوں کے گجرے نچھاور ہوں اس پاک ذات پر جو باعث تحریک کائنات ہیں، باعث تکوین کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، امت کے غمخوار ہیں، شافی یوم نشور ہیں۔ امتی کے لیے لازم ہے کہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درودوں کے نذرانے، درودوں کے گجرے نشاور کرتا رہے۔ اب آپ کی توجہ میں اپنے موضوع کی طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا آخری دن، اب ہم نے اس چیز کا محاسبہ کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہمیں مہینہ عطا فرمایا تھا، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس کے کرم سے یہ ایک پورے ماہ کا ریفریشر کورس تھا۔ کوئی بھی کورس ہو اس کے بعد اس کا رزلٹ دیکھا جاتا ہے کہ رزلٹ کیسا ہے، اور یہ بھی ہے کہ نبی صلی شاہ فرمایا کو جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے وہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ جو اللہ کے فضل سے ہم نے روزے رکھے، اس کی مقصدیت کو بھی پایا یا نہیں پایا؟ مقصدیت یہ تھی کہ تقوی اختیار ہو، اور اس ماہ کے بارے میں میرے آقا کے وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر یہ جو مقصدیت ہے یہ موجود ہے کہ نہیں ہے۔ کیا ہم نے تقوی اختیار کرنا تھا تو اسی 29 یا 30 دنوں میں تقوی اختیار کرنا ہے، یا یہ کورس ہے جس کی پریکٹس ہم نے 1 ماہ کی ہے اور اس کو 11 ماہ تک چلانا ہے؟ ہمارے مالک کی کیا مرضی ہے؟ ہمارے مالک کی یہی مرضی ہے کہ اس کورس 1 ماہ کا دیا گیا ہے جس کی پریکٹس جو ہے وہ 11 ماہ تک کی جائے تاکہ 11 ماہ تک تقوی بھی اس میں موجود رہے اور وہ بندہ رب کا مقرب بن جائے، اس میں بھائی چارہ بھی ہو اور اس کا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے، اس میں ہمدردی بھی ہو اور اس کے اندر انسانیت کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے۔ کس طرح بھائی چارے کا مہینہ ہے اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا، ہمدردی کا مہینہ کیسا ہے؟ بھائی چارے کا مہینہ یہ ہے کہ اب بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، روزے دار روزے کی حالت میں ہے،
اب بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، روزہ کھلنے کا وقت بھی آیا ہے۔ جب روزہ کھلنے کا وقت آتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں بعد میں روزہ کھولوں، پہلے کسی کو پیش کر دوں۔ لہذا وہ اپنا روزہ کھولنے سے پہلے کسی اپنے بھائی بندن کو کھجور پیش کرے گا، پانی پیش کرے گا، دودھ پیش کرے گا، کھانا پیش کرے گا، یہ اس کے اندر۔ اور روزے میں اس چیز کا بھی احساس پیدا ہوا کہ میں نے مجھے بھوک لگی ہے، یہ بھوک میرے بھائی کو بھی لگی ہے، جو مجھے پیاس لگی ہے میرے بھائی کو بھی پیاس لگی ہے۔ روزے میں اس چیز کا بھی احساس پیدا ہوا۔ لہذا پہلی بات ہم نے جو یاد رکھنی ہے کہ جہاں ہمیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے، پرہیزگاری کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھا تھا، وہاں ہمیں یہ سکھانے کے لیے بھی مقصود تھا کہ تیرے اندر ہمدردی پیدا ہو، تیرے اندر احساس ہمدردی پیدا ہو، ہمدردی کا احساس پیدا ہو، یہ مقصد۔ اس کے ضمن میں چند ایک مثالیں آپ کو دینا پسند کروں گا۔ بہت بلند پایا ہستی ثناء اللہ کی ذات حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہے کہ ایک دن شدید سردی تھی، شدید سردی، زبردست سردی، جس طرح کے سردیوں کے مہینے میں جوبن پہ سردی ہوتی ہے، شدید سردی کی رات ہے، شدید سردی کا موسم ہے، اور انہوں نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے ہیں۔ کسی نے کہا حضور اتنی شدید سردی ہے اور آپ نے ننگے جسم میں بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑے اتارے ہوئے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ نے کیا اپنے احساسات کا اظہار کیا؟ آپ نے شاہ فرمایا یہ میرے بس میں، میرے اختیار میں تو نہیں ہے کہ جتنے بھی غربا ہیں، جتنے بھی غریب آدمی ہیں جن کے پاس لباس نہیں ہے ان کو لباس دوں، میرے پاس اتنا سرمایہ تو نہیں ہے، لہذا میں اپنے وجود کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو یہ احساس کرانا چاہتا ہوں کہ دیکھ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کے جسم پر لباس نہیں ہے، گرم کپڑے نہیں ہیں۔ یہ احساس پیدا کرنے کے لیے، اپنے جسم میں احساس پیدا کرنے کے لیے میں نے اپنے کپڑوں کو اتارا ہے اور سردی میں رکھا ہوا تاکہ اندر جذبہ احساس پیدا ہو جائے۔ لہذا رمضان شریف نے ہمیں ایک درس دیا ہوا ہے ہمدردی کا، اس درس کو ہم نے بھولنا نہیں ہے، ہمارے اندر ہمدردی کا احساس پیدا کرنا جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس احساس کو زندہ رکھنا ہے اور پورے 11 ماہ اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کورس ہو، کوئی بھی علاج ہو، اگر اس کا فائدہ نہیں پہنچ سکا تو سمجھے کہ اس کے علاج میں کوئی کمی رہ گئی ہے، علاج کے طریقہ اختیار جو تھا وہ طریقے کو صحیح طریقے سے اپنایا نہیں گیا۔ ہمارے اسلاف کی زندگیوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں بہت سی مثالیں ملتی ہیں، برداشت کی مثالیں ملتی ہیں، اصرار کی مثالیں ملتی ہیں، ہمدردی کی مثالیں ملتی ہیں۔ پہلی بات احساس ہے، احساس کا ہونا ضروری ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تائید کے لیے کچھ کام کرتے کرو بیان۔ وہ زمانے کو دیکھیں نا، جب نبی واسم کا زمانہ آتا ہے تو کوئی ایک صحابی کسی دوسرے صحابی کے گھر میں گوشت کی ایک سری بھیجتا ہے کہ جو جی یہ تحفہ ہماری طرف سے نذرانہ ہے، یہ قبول فرما لے۔ اب وہاں بھوک بھی ہے، ضرورت بھی ہے، لیکن صحابی کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے میرا ہمسایہ ہے، وہ غریب ہے، اسے شاید ضرورت ہوگی، میں اس کو کیوں نہ دے دوں۔ جب وہ سری جو ہے وہ کسی دوسری جگہ پہ بھیج دیتا ہے، اور دوسری جگہ جب وہاں بھی ضرورت تھی لیکن ان کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ میرا تعلق دار ہے، ہمسایہ ہے یا قریبی ہے، اس کو شاید ضرورت نہ ہو تو وہ اس کو بھیج دیتا ہے۔ اب وہی سری 7 گھروں میں پھرتی ہوئی اسی بندے کے پاس آ جاتی ہے جس نے ابتدا میں دوسرے بندے کو بھیجا تھا۔ یہ کیا تھا؟ یہ احساس ہمدردی تھا۔ یہ کس نے سکھایا تھا؟ یہ آقا نامدار مدنی تاج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا تھا۔ اگر اس میں انسان میں یہ چیز نہیں ہے تو سمجھے کہ اس کا علاج بھی مکمل نہیں ہوا اور اس نے مقصدیت رمضان شریف کی نہیں پائی ہے۔ تو یہ احساس ہمیں رمضان شریف نے بڑی شدت سے ہمیں ساتھ دلایا ہے۔ اب اس احساس کو ہم نے نبھانا ہے، صحیح طریقے سے نبھانا ہے۔
اگر نبھائیں گے تو پھر مقصدیت حاصل ہو جائے گی، اگر مقصد کو پا لیں گے تو رب کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان شریف کے رمضان شریف سے فارغ ہونے کے بعد اسی ڈگر پہ جل جاتے ہیں جس پہ پہلے چلے تھے۔ تو یہ ہمیں ہمارا مذہب نہیں سکھاتا ہے۔ ہمارا مذہب تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر تم گھر میں تو پھل لے کے آتے ہو، پھل کھا لیتے ہو، اس کے چھلکے بھی جو ہیں وہ اپنے دروازے پر نہ پھینکنا۔ ہو سکتا ہے کہ تیرا پڑوسی غریب ہو، وہ اپنے بچوں کو پھل نہ لا سکے، جب اس کے بچے گھر سے باہر آئیں گے تیرے دروازے پر چھلکے دیکھیں گے تو بچل نہ جائیں، اپنے باپ کو اپنی ماں کو مجبور نہ کرے۔ ہمارا مذہب تو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر تو پیٹ بھر کے کھائے اور تیرا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سویا ہو تو تو جنت کی خوشبو تک نہ سوچے گا۔ ہمیں نبی وسلم تو اس قسم کا درس دیا ہے اپنی حیات طیبہ میں۔ نبی وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، صحابہ کرام میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی بھاگتے ہوئے آتے ہیں، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں صحابی بہت گھبرائے ہوئے ہیں، اور آ کے تیزی سے اتنے گھبرائے ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے صحابہ سے مل بھی نہیں سکے، اور جا کے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو نہیں کہیں دیکھا۔ صحابی نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہنے لگا، وہ صحابی عرض کرنے لگے، دوسرے صحابی نے پوچھا کیا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میرا بچہ صبح سے غائب ہے، بڑی تلاش کی ہے، بچہ ملا نہیں ہے، ماں بھی پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، کافی جگہ سے دیکھ چکا ہوں، میرا بچہ نہیں ملا۔ تو ایک صحابی کہنے لگے تم گھبراؤ نہیں، میں نے تیرے بچے کو فلاں میدان میں دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور وہی صحابی جن کا بچہ گما ہوا تھا وہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، جب تھوڑا سا بھاگتے جاتے ہیں تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں، اس کو واپس بلاتے ہیں۔ واپس بلانے کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں جاؤ اپنے بچے کو جا کے ملو، لیکن یاد رکھنا اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکارنا۔ بڑے پریشان ہوتے ہیں، صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول میں قربان جاؤں، میرے والدین قربان جائیں، میرا وہ بچہ ہے، آپ نے ارشاد فرمایا سر آنکھوں پہ ہے، لیکن اس میں حکمت کیا ہے کہ میں اس کو اپنا بیٹا کہہ کے نہ پکاروں؟ میرے آقا کے ارشاد فرمایا تیرا بیٹا ہے، حقیقت ہے، لیکن ایک چیز کا خیال رکھنا، تو صبح سے تیرے سے بچھڑا ہوا ہے، تیرے اندر جذبات مچلے ہوئے ہیں، تو جائے گا وہاں جا کے بیٹا کہہ کے پکارے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ان بچوں میں کوئی یتیم بچہ ہو، بیٹے کا لفظ سن کر اس کا دل نہ مچل جائے، اداس نہ ہو جائے، اسے اپنا باپ یاد نہ ہو جائے، لہذا تم جانا اور جا کے اس کا نام لے کے پکارنا تاکہ تیرا بچہ تیرے پاس آ جائے۔ یہ ہمیں احساس دلاتا ہے، یعنی ہمارا معاشرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور یہی جذبہ پیدا کرتا ہے، یہ جو رمضان شریف کے لمحات ہیں یہی جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس جذبے کو اگر ہم نے پا لیا تو سمجھے کہ ہم نے روزے جو رکھے یا رکھائے، اور دیکھو نا یہ ہمیں فطرانہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے، ہمدردی کا درس دے رہا ہے۔ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے ہیں فدیہ دے رہا ہے تو یہ ہمیں ہمدردی کا درس دے رہا ہے، اور سحری کسی کو کرائی جا رہی ہے، کسی کو افطاری کرائی جا رہی ہے، سارا ہمدردی کا جذب دے رہا ہے۔ اور یہ جذبہ ہمیں کہاں سے ملا؟ یہ جذبہ ہمیں آقا قسم کی حیات مبارکہ سے ملا، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ سے ملا۔ وہ واقعہ یاد کریں نا، ایک جنگ میں زخمی تھا، اس نے زخموں کی حالت میں آواز دی العطش، پیاس ہے، مجھے پیاس ہے، تو جو مشکیزہ لیے ہوئے پھر رہا تھا پانی پلانے والا ساقی، اس نے جب پیاس کی بات سنی بھاگتا ہو جاتا ہے، اپنے مشکیزے سے پانی کا پیالہ نکالتا ہے اور اس کو پیش کرتا ہے۔ وہ زخمی جو ہے وہ پیالے کو لیتا ہے اور پیاس کی وجہ سے، زخموں کی وجہ سے نڈھال صورت میں میدان جنگ کی حالت میں وہ پیالے کو لے کر اپنے ہونٹوں کے قریب لے جاتا ہے، قریب تھا کہ پانی پیے، ساتھ سے آواز آتی ہے، پیاس کی آواز آتی ہے، میں پیاسا ہوں۔ اب جب پہلا زخمی جو ہے وہ پیاسے کی آواز سنتا ہے، اسی پیالے کو پیچھے ڈال دیتا ہے، ساقی کو پیالہ دیتا ہے کہ جاؤ میرا بھائی زخمی ہے، اسے پیاس لگی ہے، اس کو پانی دو۔ وہ پیالہ پکڑتا ہے، دوسرے زخمی کے پاس جاتا ہے، جب دوسرے زخمی کے پاس جاتا ہے وہ بھی پانی پینے کو تیار ہے، بالکل پیالہ پکڑے اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگائے ہوئے ہے، اب پانی پینے کو
پانی پینے ہی والا تھا کہ کسی اور زخمی کی آواز آتی ہے کہ مجھے پیاس لگی ہے. اب اس نے بھی پانی چھوڑ دیا. پانی چھوڑنے کے بعد اس نے کہا کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے, اس کو پانی پلایا جائے. وہی ساقی پیالہ پکڑتا ہے, تیسرے کے پاس جاتا ہے, پہنچنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ وہ جام شہادت نوش کر گیا ہوتا ہے. لہذا بھاگتا ہوا دوسرے کے پاس آتا ہے. جب دوسرے کے پاس آتا ہے تو وہ بھی جام شہادت نوش کر جاتا ہے. پھر پہلے کے پاس آتا ہے, پہلا بھی شہید ہو جاتا ہے. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اسرار کا جو جذبہ, اسرار کا جو درس اسلام میں ملتا ہے کسی جگہ میں نہیں ملتا. یہی قربانیاں ہیں جو ہمیں, جن کی پریکٹس کے لیے یہ رمضان دیے گئے تھے اور یہ روزے دیے گئے تھے اور نبی قسم کی حیات مبارکہ دی گئی تھی, تاکہ انہی جذبوں کے تحت اپنی زندگیوں کو گزارو اور زندگیوں کو کامیاب کرو, اور پھر تمہارے لیے جنت انعام کے لیے رکھی ہوئی ہے. پورے انتظار کرتی ہیں, دروازے ریان دروازہ کھلا ہوا ہے اور رب کی رضا ہے اور آخرت میں دیدار خداوندی ہے. دوستو, میرا آج کا موضوع صرف یہی ہے کہ جس مہینے کے لیے ہم نے, جس کام کے لیے ہم نے پورا مہینہ پریکٹس کی ہے, کیا ہم نے تراویحوں کے ودا کرنے کے ساتھ جس طرح نماز الوداع کر دیتے ہیں, اسی طرح اسی پریکٹس کو آج ہی دفن کر دینا ہے, یا اس پریکٹس کو پورے 11 ماہ چلانا ہے؟ میرے دوستو, مکرم و محترم و محتشم سامعین حضرات, اس کا مقصد تھا, یہ ایک ریفریشر کورس تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے انعام دینا چاہتا تھا, نیکیوں کے خزانے لٹانا چاہتا تھا. اور یہ سراپا نیکیاں ہیں, اور یہ بہاریں اتنی ہیں کہ بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کا احاطہ نہ اپنے علم سے کر سکتا ہے, نہ اپنے تجربے سے کر سکتا ہے, نہ اپنی گفتگو سے کر سکتا ہے کہ یہ کتنے بڑے خزانے ہیں. سحری کھانے کی کتنی نعمتیں ہیں, کتنی نیکیاں ہیں, کتنے خزانے ہیں. روزہ کھولنے کی کتنی نعمتیں اور نیکیاں اور خزانے ہیں. اعتکاف میں وقت گزارنے کی کتنے خزانے ہیں. قرآن پاک کے پڑھنے کے کتنے خزانے ہیں, اور نوافل ادا کرنے کے کتنے خزانے ہیں. ان راتوں کو بتانے کے کتنے خزانے ہیں. یہ ساری چیزیں دی گئی تھی. ایک ریہرسل تھا کہ یہ آپ نے ریفریشر کورس کرنا ہے اور پھر 11 ماہ کے لیے اس کی ریہرسل کرنی ہے. میرا آج کا موضوع صرف یہ ہے کہ یہ جو پریکٹس ہے, یہ جو ہمدردی کا مہینہ ہے, اس ہمدردی کو مہینے کو ہم نے اس طرح گزارا ہے کہ 11 ماہ تک اس کی تربیت کو جاری رکھنا ہے. پھر دیکھنا یہ معاشرہ جنت کا نمونہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا. لہذا اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کے جو سبق ہے, ماہ مقدس میں جو درس دیا گیا ہے, اور انسانیت سے محبت کرنے کا, ہمدردی کرنے کا, اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگیوں کو پرسکون بنائے. اور اسی میں سکون ہے, کیونکہ اللہ کی یاد میں سکون ہے, نبی رسول کے فرامین پر عمل کرنے میں سکون ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.